بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ کرو، پاک ہے اور وہ بلند ہے ان معبودوں سے جن کو یہ شریک بنا رہے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اس روح کے ساتھ نازل کرتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ لوگوں کو خبردار کر دو، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہٰذا مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور یہ جن معبودوں کو شریک بناتے ہیں وہ ان سے بہت بلند ہے۔ اس نے انسان کو ذرا سے نطفہ سے پیدا کیا اور پھر یکایک وہ سری جھگڑالو بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے لباس بھی ہے اور دوسرے فوائد بھی، اور اس میں سے بعض کا گوشت بھی تم کھاتے ہو اور تمہارے لیے جمال ہے جب صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب شام کو تم انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے مقامات تک کے لیے جہاں تم نہیں پہنچ سکتے مگر اپنی جانوں کو سخت مشقت میں ڈالنے کے ساتھ۔ بے شک تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے زینت بنے، اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کو تم جانتے نہیں، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ ان راستوں میں سے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا جس میں سے تمہارے لیے پینے کا انتظام بھی ہے، اور اس درخت اور چارہ اگتا ہے، اور اس سے درخت اور چارہ اگتا ہے جس میں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل بھی۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اور تارے سبھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور جو چیزیں اس نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کے مختلف رنگ ہیں۔ اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جن کو تم پہنتے ہو۔ اور اس میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور شاید کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا، راستے اور اس کی علامتیں بنائی شاید کہ تم ہدایت پاؤ، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا جو وہ پیدا کرتا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے؟ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا تو کیا تم سبق حاصل نہیں کرو گے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جن معبودوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ مردہ میں نہ کہ زندہ۔ مردہ ہیں نہ کہ زندہ، وہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے کے پورے اٹھائیں، اور ان لوگوں کے کچھ بوجھ بھی جن کو یہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ سنو، بہت برا بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی چالیں چلیں، بس اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا اور اس کی چھت اوپر سے ان پر آ گری، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ توقع بھی نہیں رکھتے تھے۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل ایمان سے جھگڑتے تھے؟ اور جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ ذلت اور بدبختی آج کافروں کے لیے ہے جن کی روحیں فرشتے اس حال میں اپنے قبضے میں لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فوراً سر اطاعت خم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ پس اب جہنم
کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ اور جب ان لوگوں سے جو خدا سے ڈرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں بہترین چیز نازل کی ہے۔ تو اس کے جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا، تو اس طرح کے جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے ضروری بہتر ہے، بہت اچھا ہے متقیوں کا گھر۔ ہمیشہ کی جنتیں جس میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہ سب کچھ ان میں ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اسی طرح اللہ متقین کو جزا دیتا ہے، جن کی روحیں فرشتے اس حال میں اپنے قبضے میں لیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اس کے سوا اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ہی آ جائیں یا تیرے رب کا فیصلہ آ جائے۔ ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اور پھر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جو اعمال انہوں نے کیے تھے ان کی خرابیاں ان کو آ پہنچی، ان پر وہی چیز مسلط ہو گئی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے علاوہ ہی کسی چیز کو حرام کر لیتے۔ اس طرح کی تکذیب ان لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے ہوئے تھے۔ تو کیا ہمارے رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ بس زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو جاؤ، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ تو اس کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، تاکہ وہ ان کے لیے اس حقیقت کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں صرف اتنا کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کے بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے ہوں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ آدمی ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے ہو۔ ان کو بھی ہم نے روشن نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے تمہاری طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے اس تعلیم کی وضاحت کروں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے رخ سے ان پر عذاب آ جائے جہاں کی ان کو توقع ہی نہ ہو، یا ان کو چلنے پھرنے میں ہی پکڑ لے، پس وہ اسے عاجز کر سکنے والے نہیں، یا پھر انہیں آنے والی مصیبت سے خوف کی حالت میں پکڑ لے۔ لیکن تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سب چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے سامنے دائیں اور بائیں گرتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ سب عاجزی کر رہے ہوتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جس قدر جاندار اور فرشتے ہیں وہ سب اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے۔ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ دو معبود نہ بنا لو، معبود تو صرف وہ ایک ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔